فوہبنا لداؤد سلیمان، ہم نے بخشا داؤد کو سلیمان بیٹا، نعم العبد، وہ بھی بڑے پیارے بندے تھے، انہ اواب، اللہ کو چاہنے والے۔ اذ عرض علیہ بالعشی، جب پیش کیے گئے حضرت کے سامنے شام کو، الصافنات الجیاد، گھوڑے اعلی نسلوں والے، صافنات نسلی گھوڑے، الجیاد اس کی صفت بہت عمدہ، 20,000 گھوڑے تھے، 20,000۔ تو داؤد سلیمان علیہ السلام ایک ایک گھوڑا دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، حضرت یہ وہ پنچکلیا ہے، حضرت یہ بھورا ہے، حضرت یہ فلاں ہے، اچھا جی۔ فقال انی احببت حب الخیر، فرمایا میں پسند کرتا ہوں حب الخیر، جیسے محبت ہوتی ہے خیر سے، عن ذکر ربی، لیکن مجھے اس نے غافل کر دیا اللہ کی یاد، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ ڈوب گیا سورج۔ حضرت گھوڑوں کو دیکھتے دیکھتے عصر کی نماز قضا ہو گئی، فرمایا ردوہا علیہ، گھوڑے واپس لے آؤ، فتفق مسحا بالسوق والآناق، لگ پڑے کاٹ کر ان کی پنڈلیاں اور گردنیں۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ چونکہ حضرت سلیمان نے گھوڑے ختم کر دیے تو اللہ نے ہوا ان کو تابع کر دی، گھوڑا کچھ بھی کرے لیکن ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ردوہا علیہ، آپ نے سورج کو حکم دیا کہ واپس ہو جاؤ، اور یہ حضرت کا پھر معجزہ ہوگا۔ امام طحاوی اور قاضی عیاض اس کے مثبت ہے، اور ابن تیمیہ اور اس کے شاگرد اس کے منکر ہیں۔ روایت صححوہا بعضهم وانکروہا بعضهم، بات کہتے ہیں کہ فتح مسحا ذبح ہے ہی نہیں، حضرت لگ پڑے ان کی پنڈلیاں اور گدیاں صاف کر کے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ایک اور آزمائش، ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ڈال دیا ان کی کرسی پر لوتڑا، ثُمَّ أَنَا، پھر اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ حضرت سلیمان نے فوج کو حکم دے دیا کہ فلاں مہم پر روانہ ہو جاؤ، فوج کو مشکل نظر آئی، انہوں نے کلے تو لال کی، حضرت غصے ہو گئے، فرمایا چلو مت جاؤ، میری بہت ساری بیویاں ہیں، 60 70 90 120 جتنی بھی ہیں، آج رات سب سے مل لوں گا، اگلے سال بچے پیدا ہو جائیں گے 100 150، اور ان کو ٹریننگ دے دوں گا۔ اس وقت عمریں ویسے ہی زیادہ تھی، 15 سال کا نوجوان جب صحت مند ہو وہ صحیح معنوں میں بدعتی کو لٹا سکتا ہے، اس کو صحیح معنوں میں گرائے گا، تو یہ مہم کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن حضرت سلیمان انشاءاللہ کہنا بھول گئے، ایک بیوی حاملہ ہوئی باقی کوئی نہیں، اور اس نے بھی ناتمام بچے دیا، تو دایا نے لا کے حضرت کی کرسی پہ رکھا کہ حضرت یہ پیدا ہوا، تو حضرت سمجھ گئے کہ غلطی ہو گئی۔ یہ تفسیر عین صحیح حدیث بخاری کے مطابق ہے، اور یہی مفسرین کا پسندیدہ ہے اور قرآن کے موافق ہے۔ ایک تفسیر اسرائیلی ہے، امام بخاری اس سے متاثر ہوئے اور تفسیر کے اندر اس کو نقل کیا، وہ یہ کہ سلیمان کی تمام حکومت ایک انگشتری میں تھی، ہر وقت پہنے رکھتے تھے۔ ایک دن آپ غسل خانے میں نہا رہے تھے، واسکٹ میں انگوٹھی ڈالی، کسی جن کو پتہ چل گیا، اس نے آ کے واسکٹ اٹھا لیا، انگوٹھی پہن لی، واسکٹ پہن لیا، تخت پر بیٹھ گیا۔ جنات اور دیو کو کہا کھڑے ہو جاؤ، ہتھکڑیاں لے کے جاؤ۔ جب سلیمان علیہ السلام غسل خانے سے باہر آئے، کہنے لگا پکڑو اسے، حضرت کو ہتھکڑیاں لگائی اور سیدھے جیل لے گئے، کہا چھوڑو نہیں اسے۔ حضرت سلیمان علیہ لمبا قصہ بنایا کہ سلیمان علیہ السلام اتنے غریب ہو گئے کہ پھر مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہود کو تباہ و برباد کر لے، معصوم پیغمبروں کے خلاف کیسے افسانے بنائے۔ سلطنت بحکم الہی تھی یا انگوٹھی میں تھی، یہ واقعات درست نہیں ہے۔ ابن عباس سے جو منقول ہے کہ ہوا شیطان جلسہ علی کرسی، یہی، اور امام بخاری نے بھی کیا ہے شیطان ہے،
یہ اسرائیلی تفسیر ہے، معصوم صرف نبی کی ذات ہے۔ قال رب اغفر لی، فرمائے پروردگار معاف فرما مجھے، وہب لی ملکن، دیجیے ایسی سلطنت، لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ نہیں کر سکے اس جیسی میرے بعد کوئی بھی، انک انت الوہاب۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے رات کو ایک جن پکڑا، لیکن پھر سلیمان کی دعا یاد آئی کہ یا اللہ میرے علاوہ کوئی یہ کام نہ کرے، فرددتہ خاسئا، چھوڑا ذلیل کر کے۔ جب حضرت نے گھوڑے قتل کیے نا تو فسخرنا لہ الریح، ہم نے تابع کی ان کے لیے ہوا۔ حسن بصری کہتے ہیں لما عقر سلیمان الخیل غضبا للہ عز وجل عوضہ اللہ ما هو خیر منها واسرع لہ الریح غدوها شہر ورواها شہر، ابن کثیر۔ پس تابع کی حضرت کے لیے ہوا، تجری بامرہ، جو چل رہی تھی حضرت کے حکم پہ، یہ بھی صحیح ہے، اور اللہ کے حکم پہ، رخاء، آرام سے، حیث و اصاب، جہاں حضرت چاہتے جہاں حضرت پہنچتے، والشیاطین، اور شیطان لوگ، کل بناء، سب کام میں لگے ہوئے، وغواص، پانی میں غوطے کھا رہے تھے، وآخرین مقرنین فی الاسواد، اور کچھ جکڑے رہتے تھے زنجیروں میں۔ کچھ جگڑے، اس کا کیوں ذکر ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر جکڑے نہ ہونا تو پھر وہ جو گھوم رہے وہ بھی بھاگ جائیں گے۔ جیل کا یہ فائدہ ہے کہ لوگ ڈرے رہتے ہیں کہ بھئی ہم کو بھی جو ہے نا اس طرح سزا مل جائے گی۔ ھذا طاؤنا، اللہ نے فرمایا یہ ہم نے دے دیا، فمنن، احسان کر، او امسک، یا سب روک، بغیر حساب، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی حساب نہیں، فإن له عندنا لزلفا وحسن مآب، بے شک ہمارے ہاں ان کا مرتبہ اور بہترین انجام تھا۔ واذکر عبدنا ایوب، یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، اذ نادى ربہ، جب آواز دی رب کو، انی مسنی الشیطان بنصب، بے شک پہنچا دی مجھے شیطان نے تکلیف و عذاب اور پریشان کر کے۔ اور کچھ برجلک، اللہ نے فرمایا مار پیر، حضرت نے پیر زمین پہ مارا، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ بہترین نہانے کا ٹھنڈا پانی اور پینے کا۔ حضرت بیمار تھے، مال ختم ہو چکا تھا، اب پانی میں نہایا، صحت مند ہو کے بیٹھ گئے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلًا، دے دی ہم نے ان کو اہل و عیال، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اتنے اور بھی، رحمتم منا وذکرى لأولی الالباب، یہ مہربانی تھی ہماری اور نصیحت عقل مندوں کے لیے۔